Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to the third lecture of Data Communication. جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ کو پچھلے دو لیکچر سمجھ میں آئے ہوں گے. اف یو ہیو گون تھرو دا سجیسٹڈ ریڈنگ یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ اے لاٹ آف اسٹف ان دیئر. ہم نے کافی کچھ کور کیا پچھلے دو لیکچرز میں. اگر آپ کو کچھ کوشچنس ہیں تو آئی ویلکم یو ونس اگین ٹو ای میل اس دوز کوشچنس اینڈ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر ایز مینی آف دیم ایز پاسبل. اس سے پہلے کہ ہم اس لیکچر میں کو شروع کریں، ڈسکس کریں کہ آج ہم لوگ کیا کریں گے، آئیے پچھلے لیکچرز پہ دوبارہ واپس جاتے ہیں. کچھ دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے لاسٹ دو لیکچرز میں کیا کچھ کور کیا، کیا سینیریو اب ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ جس کو لے کر ہم نے اگلے لیکچرز میں چلنا ہے. تو وٹ وی ڈیڈ واز وی ایکچولی اسٹارٹیڈ آف ان دا لاسٹ لیکچر ود اسٹڈنگ سم آف دا کی ڈیٹا کمیونیکیشن ٹرمینالوجیز. کچھ بیسک ڈیفینیشنز ہم نے دیکھی جو کہ ہمیں آگے چل کے کورس میں ہیلپ فل ثابت ہوں گی. پھر ہم نے نیٹورک کے بارے میں کچھ اسٹڈی کیا. وائی ڈو وی نیڈ اے نیٹورک؟ کون سی ایسی اسینشیل ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے پاس کہ جس کو لے کر ہمیں ایک نیٹورک کی ضرورت پڑتی ہے آف ڈفرنٹ ڈیوائسز، ڈفرنٹ کمپیوٹرس اینڈ دا ریلیٹنگ لنکس. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے ہمارے نیٹورکس کا، دیٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ. وی لکڈ انٹو what is distributed processing and we also saw what are the different advantages that we can get out of the distributed processing. اس کے بعد ہم چلے کچھ نیٹورک کرائٹیریا کو لے کر، پرفارمنس، ریلائبلٹی اینڈ سیکورٹی آف اے نیٹورک. یہ تینوں ایشوز تھوڑے تھوڑے دیکھے، کچھ اسٹڈی کیے. یہ دیکھا کہ کس طرح سے یہ ایشوز کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ایک نیٹورک کی پرفارمنس کو، نیٹورک کے کرائٹیریا کو افیکٹ کرتے ہیں. In the very last, we looked into some of the network applications. کچھ ڈیلی لائف کی، کچھ ہمارے آس پاس جو نیٹورکس کی اپلیکیشنز ہماری روزمرہ زندگی میں ہیں، کچھ ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. چند ایک ہم نے اٹھائیں، کچھ یوزرز، کچھ اپلیکیشنز کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ کیوں نیٹورکس ہماری زندگی میں ضروری ہیں. وائی ڈو وی ایکچولی نیڈ دوز نیٹورکس اینڈ وائی آر دس سو امپورٹنٹ ان آور ڈیلی لائف. Dear students, before we move on, let's have an overview of today's lecture. آج ہم لوگ کیا کچھ اسٹڈی کریں گے. So before we can actually start off, we actually will look into different communication tasks. پچھلے دو لیکچرز میں ہم لوگوں نے اپنے لیے ایک سمپلیفائڈ ویو کریٹ کیا ہے ایک ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کا. ہم لوگوں نے کچھ بلاکس، کچھ پروسیسز، کچھ ایسے ایکٹیویٹیز اسٹڈی کی ہیں ریلیٹڈ ٹو ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کہ جن کو اب ہمیں باری باری دیکھنا ہے. تو اس لیکچر میں بفور وی کین ایکچولی موو آن، ہم تھوڑا سا ان کمیونیکیشن سسٹم کے ٹاسکس کو سم اپ کریں گے. کچھ دیکھیں گے کہ یہ ایکٹیویٹیز، یہ پروسیسز کون کون سے ہیں، کس ڈیٹیل میں ہم ان کو اسٹڈی کریں گے، کس کنٹینیوٹی میں ان ٹاسکس کی ضرورت ہے جن کو ہم آئندہ چل کے کورس میں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے کچھ پروٹوکولز کو اسٹڈی کرنے کی جانب. ہم لوگوں نے کچھ پچھلے لیکچروں میں when we were actually going through the components of a data communication system, تو ہم نے ایک کمپوننٹ پروٹوکول بھی ڈسکس کیا تھا. وی ڈیفائنڈ اٹ ایز اے سیٹ آف رولز دیٹ ایکچولی گورن کمیونیکیشن. دیکھیں گے پروٹوکول کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بفور وی کین ایکچولی موو آن وٹ از ایکچولی اے پروٹوکول. دین وی ول ٹرائی ٹو موو آن ٹو اسٹڈی سم آف دا بیسک ایلیمنٹس اینڈ سم آف دا بیسک ایکچولی کریکٹرسٹکس آف اے پروٹوکول. کچھ بیسک ایلیمنٹس جو مل کے ایک پروٹوکول کو بناتے ہیں، کچھ ایسے کریکٹرسٹکس، کچھ ایسے فنکشنز جو کہ ہمیں اسٹڈی کرنے ہیں ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از اے پروٹوکول اینڈ ہاؤ ڈو وی ایکچولی سلیکٹ اینڈ یوز اے اسپیسیفک پروٹوکول اکارڈنگ ٹو آور ڈیٹا کمیونیکیشن نیڈس. سب سے پہلے چلتے ہیں کمیونیکیشن ٹاسکس کی جانب. ہم لوگوں نے بہت سا، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم لوگوں نے ایک اپنے لیے ایک بڑا سا سینیریو کریٹ کر لیا ہے، ایک بڑا سا پکچر بنا لی ہے اپنے لیے کہ ہم لوگوں نے کیا ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کو ویژولائز کیا ہے، کس طرح سے اس کو دیکھا ہے، کون سے ڈفرنٹ کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس ہیں اس ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کے. اب اس ساری انفارمیشن کو جو کہ ہم نے لاسٹ دو لیکچرز میں اسٹڈی کی، آئیے ذرا تھوڑا سا سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ وی ول لک انٹو سم کی ٹاسکس دیٹ مسٹ بی پرفارمڈ ان اے ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم. کچھ ایسی کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس ہم نے تو دیکھ لیے، پہلے کچھ ٹاسکس بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسینشیل ہیں ایک کمیونیکیشن سسٹم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. یہ ٹاسکس جو ابھی ہم اسٹڈی کریں گے، آئی شو یو دا ڈفرنٹ ٹاسکس in this specific slide, but
یہ ٹاسک از ناٹ این الیبوریٹو لسٹ آف ٹاسک. یہ پوری کمپلیٹ ایک لسٹ نہیں ہے. آلدو دس از دا ڈیٹیلڈ ویو آف آل دا ٹاسک دیٹ کین بی اکمپلش, بٹ ڈپینڈنگ اپون یور کمیونیکیشن نیڈس, آپ کا ڈیٹا کمیونیکیشن کی اسپیسیفکیشنز کے مطابق ہم کچھ ٹاسک اس میں سے نکال سکتے ہیں, کچھ ٹاسک کو اس میں مرج آپس میں کر سکتے ہیں, کچھ ٹاسک کو اکٹھا پرفارم کر سکتے ہیں, اور اسی طرح ایک ٹاسک ایک سے زیادہ لیولز پر ایک سے زیادہ بار ہم لوگ اکمپلش کروا سکتے ہیں. تو لیٹ اسٹارٹ آف ود دا ٹاسک. وین یو ٹاک اباؤٹ دا کمیونیکیشن ٹاسک, دا فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو مینشن از دا ٹرانسمیشن سسٹم یوٹیلائزیشن. کیا مراد ہے ٹرانسمیشن سسٹم یوٹیلائزیشن سے؟ وین یو ہیو اے ٹرانسمیشن سسٹم ایٹ ہینڈ, یو نیڈ ٹو میک ایفیشینٹ یوز آف یور ریسورسز. ہم لوگوں نے لاسٹ بھی کچھ لیکچرز میں ایسا اسٹڈی کیا اور دیکھا کہ ہر بار ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کے پاس ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک یا ایک ایسا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے جہاں پہ پیپل آر اور ڈفرنٹ یوزرز آر شیئرنگ دا ریسورسز. آپ کے ٹرانسمیشن میڈیم کی کیپیسٹی کو, آپ کے ڈفرنٹ کمیونیکیشن کے ریسورسز کو ایک سے زیادہ یوزرز آپس میں شیئر کرتے ہیں. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جائے تو وی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹم اور سم کائنڈ آف آرکیٹیکچر دیٹ الاؤز اس ٹو میک ایفیشینٹ یوز آف آر ٹرانسمیشن ریسورسز اور آر ڈیٹا کمیونیکیشن ریسورسز. اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. جب وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹرانسمیشن سسٹم یوٹیلائزیشن اینڈ ٹرانسمیشن سسٹم ریسورس شیئرنگ, تو وی ٹاک اباؤٹ ملٹی پلیکسنگ. ہم آگے لیکچرز میں جا کر ملٹی پلیکسنگ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے, بٹ بیسیکلی ملٹی پلیکسنگ کیا ہے؟ ملٹی پلیکسنگ از اے پروسیس ان وچ ڈفرنٹ یوزرز اور ڈفرنٹ entities share the resources of a transmission medium, share the resources of a data communication system, and they actually all of them work together to share those resources and the capacity of the transmission medium. Here we will see that we need to have some kind of congestion control. Congestion کی اردو میں ٹرانسلیشن کی جائے تو congestion means rush. When you talk about rush in a communication system, تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ایک فکسڈ کمرے میں, ایک فکسڈ جغرافیکل پیرامیٹرز والے کمرے میں یو آر ٹرائنگ ٹو انسرٹ پیپل دیٹ آر مور دین اٹس کیپیسٹی. اگر ایک کمرے میں 4 شخص ایک ٹائم پر آ سکتے ہیں, لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف اے لفٹ. کمرے کی جگہ وی ٹاک اباؤٹ ایگزامپل آف اے لفٹ. ہر لفٹ جو کہ ایلیویٹر ہے, اٹ ہیز اے فکس کیپیسٹی. اگر آپ اس فکس کیپیسٹی سے ایکسیڈ کرنے کی کوشش کریں تو دیر ول آلویز بی problems that will actually affect that lift system or the elevator system. Similar is the case with the network. You have to have some kind of congestion control techniques that actually make sure that the system is not overwhelmed with traffic. Traffic اس پر اتنی ہی ہے جتنی کہ we have actually promised when we were designing the system. اگلا communication task جو ہم study کریں گے, the second one is the interfacing. Similar to the case of transmission system utilization, when you are actually making use of the system, تو آپ کو انٹرفیسنگ کی بھی ضرورت ہے. ہر اینٹی, ہر کمپیوٹر, ہر ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے آپ کے ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم میں, اٹ ہیز ٹو انٹرفیس ود دا ٹرانسمیشن میڈیم. ٹرانسمیشن میڈیم میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ذکر کیا تھا کہ اٹ شوڈ بی سم تھنگ دیٹ کین کیری الیکٹرو میگنیٹک سگنلز اوور اٹ. ہمارا جو انفارمیشن ہے, ہمارا جو ڈیٹا ہے, وہ الیکٹرو میگنیٹک سگنلز کی شکل میں اس ٹرانسمیشن میڈیم پر ٹریول کرے گا. لیکن ہمارا جو سورس ہے, جو ہمارا ٹرانسمیٹر ہے, دا ڈیٹا فرام اٹ از ناٹ نیسسریلی ان اے پراپر شیپ ٹو ڈائریکٹلی ٹرانسمٹ اوور دا ٹرانسمیشن میڈیم. تو ہمیں کسی قسم کا ایک انٹرفیس چاہیے بٹوین دا سورس اینڈ دا ٹرانسمیشن میڈیم, تاکہ ہم اس انفارمیشن کو پراپرلی اس فارمیٹ میں کنورٹ کر سکیں کہ وہ ٹرانسمیشن میڈیم پر ایزیلی ٹرانسمٹ ہو سکے. تھرڈ کمیونیکیشن ٹاسک, signal generation. When you actually talk about different types of interfacing, the next step that comes in is the signal generation. Signal, میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا, our transmission medium is only capable of carrying signals through it, electromagnetic signals through it. So there must be some means of the generation of these signals. ہمارے پاس کچھ ایسے پروسیسز, کچھ ایسے انٹرفیس کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد کچھ ایسے اسٹیپس ہونے چاہیے کہ ہم وی کین ایزیلی جنریٹ اے سگنل فرام دا انفارمیشن دیٹ از پرووائڈیڈ بائی دا ٹرانسمیٹر. اب کیسا سگنل ہونا چاہیے؟ سگنل تو جنریٹ ہو گیا, وٹ شوڈ وی کیپ ان مائنڈ وین وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو جنریٹ دس سگنل؟
تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, سگنل شوڈ بی سچ, اٹس فارم, اٹس انٹینسٹی, اٹس شیپ, اٹس پیریڈ should be such that it is capable of being transmitted over the transmission medium, number 1. Number 2, it should be interpretable as data at the receiver. اگر آپ ایک ٹرانسمیٹنگ انفارمیشن کو سگنل میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کی کنورژن کچھ ایسے ہوئی ہے کہ آن دا ریسیونگ اینڈ, آئی مین the receiver is not able to actually convert it back into a proper format, تو اس سگنل کی جنریشن اور سگنل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. The next communication task, or the fourth one, is the synchronization. Not only the generation of signal is important, but we have to make sure that these signals travel properly on the transmission medium, and the receiver and the transmitter and the receiver have a proper timing when they are sending and receiving these signals. اب اس کا کیا مطلب ہے, اس کو آئیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. When you are talking about two different places out here, ایک کمیونیکیشن سسٹم ایسا ہی ہے جیسے کہ دو پیپل جو کہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اف ون پرسن از تھروئنگ سم اسپیسیفک اسٹف ٹو دا ادر پرسن, دا ریسیونگ پرسن شوڈ نو ایٹ وٹ انسٹنٹ اینڈ ایٹ وٹ اسپیڈ دیٹ آبجیکٹ از کمنگ ٹو اٹ. اب ٹرانسمیٹر اور ریسیور ایک ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم میں ایسے ہی ہیں. ٹرانسمیٹر اینڈ سسٹم شوڈ سنکرونائز دیئر ٹرانسمیشن. کیسے؟ ریسیور شوڈ نو ایٹ وٹ time, at what specific instant to expect a new transmission and when to send the acknowledgements for that transmission. آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ ریسیور جب بھی کوئی ٹرانسمیشن ریسیو کرتا ہے تو اٹس اے کمپلسری پارٹ آف دیٹ کمیونیکیشن سسٹم دیٹ دا ریسیور آلسو ایکنالجز دیٹ ٹرانسمیشن. اب ڈیٹا جو آپ کے پاس آتا ہے, یو ہیو ٹو ٹیل دا ٹرانسمیٹر کہ اوکے آئی ہیو ریسیوڈ دس ڈیٹا اینڈ ناؤ یو کین سینڈ مور. So we have to synchronize this sending the request, or the transmitter sending the data and then the receiver acknowledging it. In other words, transmitter and receiver should have some kind of agreement on the nature as well as the timing of the signals. نہ صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سگنلز کون سے جنریٹ ہو رہے ہیں, کس قسم کے سگنلز ہیں جو کہ ہمیں ٹرانسمیٹر یا ریسیور میں ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنے ہیں, بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان سگنلز کی ٹائمنگ کیا ہے, تاکہ جس ٹائم پر ٹرانسمیٹر وہ سگنل ٹرانسمٹ کرے دا ریسیور از ریڈی اینڈ اٹ از ریڈی انف ٹو ریسیو دیٹ سگنل ایٹ دیٹ اسپیسیفک ٹائم. اگلا کمیونیکیشن ٹاسک, دا ففتھ ون دیٹ ول اسٹڈی, از اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ ٹاسکس. اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ وی ہیو ٹرائی ٹو ایکچولی گیدر ا نمبر آف ڈفرنٹ ٹاسکس انڈر دا ہیڈنگ آف ایکسچینج مینجمنٹ. ایکسچینج مینجمنٹ کیا چیز ہے کہ if you want to exchange data in both directions, so you have to actually cooperate. Both parties that are involved in that data exchange have to cooperate with each other. ان کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا پڑے گا. اس کی ایک سمپل سی مثال ہمارا ٹیلیفون سسٹم ہے. When you talk about the telephone system, you pick up the receiver. If you want to call somebody, you pick up the receiver and then dial the number. This specific dialing the number or this specific action is converted into the signal of a proper frequency, and that results into the ringing of the telephone on the other end. Other person picks up the phone and the connection is established, اور پھر آپ اس ڈیوریشن جو ہوتی ہے اس کنیکشن کی, اس ڈیوریشن کے دوران you actually talk to each other. Now the things are a little more complicated when you are actually talking about a data processing system or a data communication system. ایک ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم میں اور ایک ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے, اٹس مچ مور کمپلیکس دین ایکچولی جسٹ اسٹیبلشنگ اے کنیکشن اینڈ جسٹ ریپلائنگ ٹو دیٹ کنیکشن. ٹیلیفون سے تھوڑا سا زیادہ کمپلیکس قسم کا ٹاسک ہے. ان ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم اف یو ٹاک اباؤٹ transferring a file, say, so you have to actually make sure that both devices are transmitting properly. Means you have to decide کہ دونوں devices must take turns to transmit, یا both devices can transmit simultaneously. کیا دونوں ایک ہی ٹرانسمیشن کو میڈیم کو یوز کرتے ہوئے کیپیسٹی شیئر کریں گی اور ایک ساتھ ٹرانسمٹ اور ریسیو کریں گی, یا پھر when one device is transmitting other one has to stop or it will go the other way around. Similarly, you also have to decide that what amount of data it needs to be transmitted. کتنا ڈیٹا ہے جو کہ ہمیں یہاں سے اگلی ڈیوائس کو بھیجنا ہے تاکہ ڈیوائس کین پروسیس دیٹ ویری ایزیلی. Similarly, we have to decide upon the format of data. Either we are going to send the data in the form of bits
or we are going to transfer it in the form of characters, or we'll study later, we will divide the data into packets or frames, اور کس طرح سے اس ڈیٹا کا اسپیسیفک فارمیٹ کیا ہوگا. Similarly, we also need to consider that what should we do when we have to have deal with the errors. جب ٹرانسمیشن میڈیم میں ڈفرنٹ کائنڈ کی امپیئرمنٹس، ڈفرنٹ قسم کی امپیئرمنٹس یا ڈسٹارشن آتی ہے، تو ہاؤ ڈو وی ایکچولی ڈیل ود دس کائنڈ آف distortion? How do we actually deal with those errors? How do we deal with those errors? This is the next important communication task that we will discuss. Error detection and correction. In all communication systems, there is a potential risk of a error. کوئی بھی communication system ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے کوئی کسی قسم کی سگنل میں آلٹریشن یا سگنل میں چینج کا خطرہ نہ ہو. There is always some percentage of error involved in the transmission process. تو اس ٹرانسمیشن پروسیس کو، اس ایرر فری ٹرانسمیشن پروسیس کو کیسے کیری آن کرنا ہے، اور ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن سافٹ ویئر ایکچولی لکس انٹو اٹ. ناؤ دا ٹرانسمیٹڈ سگنلز آر ڈسٹارٹیڈ ٹو سم ایکسٹینٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس ایرر ڈیٹیکشن کو ہمیں اور بھی وی ہیو ٹو ایکچولی ٹیک کیئر آف دس پروسیس ایون مور وین وی آر ڈیلنگ ود دا ڈیٹا پروسیسنگ سسٹمس. وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹیلیفون سسٹم، تو اگر آپ کی وائس تھوڑی سی ڈسٹارٹیڈ بھی ہے، تو بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئل ٹائم وائس اینڈ یور ساؤنڈ ویوز آر ٹریولنگ آن دا ٹرانسمیشن میڈیم، تو اٹس اسٹل کمپریہینڈیبل. یہ پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے تھوڑی سی کہ وٹ دا ادر پرسن از ٹرائنگ ٹو سے. دس از ناٹ دا کیس ود ا ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم. وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ا فائل ٹرانسفر اور say an email going from one point to the other, if the contents of that email or the contents of that file are altered, there is no way the receiver will be able to study he will be able to comprehend or understand کہ transmitter نے اسے کیا بھیجا. The next communication task that we are going to go through is the flow control. What do we mean by a flow control? Flow control is a process that makes sure that source does not overwhelm the destination by sending data faster than it can be handled and processed. تو فلو کنٹرول کیا پروسیس جو ہے یہ کیا کرتا ہے ہمارے ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم میں، وہ یہ ہے کہ ٹرانسمیٹر ایک خاص سپیڈ سے یا ایک خاص ڈیٹا ریٹ سے ڈیٹا جو ہے وہ ریسیور کی جانب بھیجتا ہے. وہ سپیڈ جو ہے اٹ شوڈ بی دا سیم اور اٹ شوڈ بی آف سچ این ایکسٹینٹ کہ جو ریسیور آرام سے یا اچھی طرح سے ہینڈل کر لے. اگر ٹرانسمیٹر ریسیور کو ڈیٹا ایک خاص اسپیڈ سے بھیج رہا ہے بٹ دا ریسیور از ناٹ کیپیبل آف ایکچولی ہینڈلنگ اینڈ پروسیسنگ ڈیٹا ایٹ دیٹ اسپیسیفک اسپیڈ، تو ایک خاص پوائنٹ آئے گا کہ جس پہ پہنچ کر ڈیٹا جو ہے وہ لاسٹ ہونا شروع ہو جائے گا. فار ایگزامپل، اگر ٹرانسمیٹر جو ہے وہ ریسیور کو ڈیٹا بھیج رہا ہے ایٹ 100 میگا بٹس پر سیکنڈ، دا ڈیٹا ریٹ از 100 میگا بٹس پر سیکنڈ، بٹ دا ریسیور از اونلی کیپیبل آف ہینڈلنگ اور پروسیسنگ دا ڈیٹا ایٹ 10 میگا بٹس per second, so ultimately our data will be lost. So we have to implement some kind of flow control procedure in our system that actually makes sure that the speed or the data rate is such that can be properly processed and handled by the receiver. The next communication task that I'm going to talk about is the addressing. If you're talking about a point-to-point link, we will actually go through the point-to-point link in the future lectures, but اگر ہمارا ایک تعلق یا ایک لنک بٹوین دا ٹو ڈیوائسز از ڈائریکٹ، صرف دو ڈیوائسز آپس میں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں، دین ایڈریسنگ از ناٹ اے پرابلم. وٹ ایور انفارمیشن دیٹ از ڈیسٹنڈ آؤٹ آف مائی سیلف ول آبویسلی بی ڈیسٹنڈ فار دا ادر پرسن. ایک ڈیوائس جو بھی کچھ ٹرانسمٹ کرتی ہے وہ الٹیمیٹلی دوسری ڈیوائس کو ہی ملے گا، بیکاز دوز آر دا اونلی ٹو ڈیوائسز دیٹ آر ایکچولی کنیکٹڈ ود ایچ ادر. That is not exactly the case when we are talking about a network, when different devices or more than one device is actually connected together using links. Is surat mein we have to have a phenomena, we have to have some kind of means that we can actually address our outgoing information. We have to do something that actually makes sure that the information that is destined or that is for a specific receiver reaches that receiver and not anyone else. تو اس لیے ہمیں ایک کسی بھی قسم کے ایڈریسنگ مینس کی ضرورت ہے that can actually help us to send the information to the right person. The next communication task is the routing. What if your transmission medium is itself a big network?
اگر تو the communication link is a direct one, then it's no problem. But اگر آپ کا ٹرانسمیشن میڈیم جو ہے اٹس آلسو اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ ڈیوائسز کمبائنڈ ٹوگیدر اینڈ ڈفرنٹ لنکس کمبائنڈ ود دوز ڈیوائسز, دین یو ہیو ٹو ایکچولی مینشن وٹ اسپیسیفک پاتھ دیٹ یوزر ول ٹیک اور دا سورس شوڈ ٹیک ٹو سینڈ اٹس انفارمیشن ٹو دا ریسیور. اس پورے کے پورے نیٹورک میں جو کہ ڈفرنٹ پاتھس آپ کو اویلیبل ہیں, دین یو ہیو ٹو میک شیور کہ سورس پہ انفارمیشن بھیجنے سے پہلے کچھ ایسا راؤٹ, کچھ ایسا راستہ, کچھ ایسا پاتھ جو ہے وہ انفارمیشن کو اسپیسیفائی کر دے کہ تم نے یہ والا پاتھ یا یہ والا راستہ لے کر ریسیور تک پہنچنا ہے. تو دس پروسیس آف مینشننگ اور اسپیسیفائنگ ا راؤٹ فار دا ٹرانسمیٹڈ انفارمیشن از نون ایز راؤٹنگ. The next concept is a little related to error detection and correction. It is recovery. Recovery, in a sense, is the same concept as error detection and correction, but it's a little different. So we have listed it a little differently out here. اب ریکوری میں ہوتا کیا ہے, if the data transmission is interrupted due to a fault somewhere in our own system, then we actually try to recover the errorful or the actually affected data. What is the objective of this recovery? The objective of this recovery is either to resume the activity at the point that it was interrupted, or to restore the state of the system to what it was before the interruption occurred. اس مثال کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو ویژلائز اے اسمال ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم. یو آر ٹرائنگ ٹو سینڈ سم اسپیسیفک انفارمیشن فرام ون ڈیوائس اے ٹو دا ادر ڈیوائس بی. اب اگر انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جائے فرام اے ٹو بی اینڈ دیر از سم complication in the system that actually makes the computer B or the device B to shut down, تو کیا ہوگا؟ ایٹ دیٹ اسپیسیفک پوائنٹ جو بھی انفارمیشن ٹرانسمیٹر سے آ رہی ہوگی یا ڈیوائس اے سے آ رہی ہوگی, ٹرانسمیٹر بی ول ناٹ بی ایبل ٹو ریسیو دیٹ اسپیسیفک انفارمیشن. تو وی ہیو ٹو ہیو سم کائنڈ آف ریکوری ٹیکنیکس دیٹ کین ایکچولی ٹرائی ٹو ریکور the information that is being lost after the transmission did occur and there is some complication or there is some kind of error or fault that occurred in our own hardware. The next communication task is again an important one. میں نے پچھلے لیکچرز کے بارے میں بھی تھوڑا سا اس ٹاسک کے بارے میں بات کی. That is the security of the information. Today's sensitive world actually demands our information to be protected from all the unauthorized access. This comes under the security. We have to have some kind of means جو کہ ہمیں انشور کریں کہ our data reaches safe and sound and secure from the transmitter to the receiver. We have to make sure that only the intended receiver receives that data and the data is delivered unaltered. There is no change in that data. The last communication task جو کہ ہم ڈسکس کریں گے, that is network management. When you talk about network management or you talk about the communication process, it's a very complex process. آپ لوگوں نے پچھلے کچھ لیکچرز میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ ہمارا جو کمیونیکیشن کا ٹاسک ہے, although it looked very simple in the first lecture when we studied a small communication system, but you must have seen آج کے لیکچر میں بھی اور پچھلے لیکچرز میں بھی کہ there are a lot of different kind of processes and there is a lot of logic that needs to be employed to actually transfer the information from one point to a far off point. تو اس سارے سسٹم کی, اس سارے نیٹورک کی ایک اوور آل مینجمنٹ بھی ضروری ہے. وی ہیو ٹو ہیو سم کائنڈ آف نیٹورک مینجمنٹ سسٹم دیٹ کین ایکچولی اوور سی آر ہول نیٹورک. اب یہ نیٹورک کرتا کیا ہے؟ وی نیڈ اٹ ٹو کنفیگر آر سسٹم. وی نیڈ اے نیٹورک مینجمنٹ سسٹم ٹو مانیٹر آر سسٹم. وی نیڈ اٹ ٹو ریئیکٹ ٹو دا فیلئرز اینڈ دا اوور لوڈنگ کنڈیشنز. And most of all, and very important of all, we need some kind of network management system to properly plan intelligently for the future growth. اگر آپ نے اپنے نیٹورک کو فیوچر میں اور ایکسٹینڈ کرنا ہے تو there will always be a case that you will get back to the previous data, you will get back to the previous records of your network. How was it performing? What was the intended load and what was the actual load? کس اسپیسیفک ٹائمس پہ آپ کا نیٹورک جو ہے وہ فیل ہوا, کس ٹائم پہ اس کو دوبارہ ریکنفیگر کرنا پڑا, وین واز دا سم کائنڈ آف نیچرل ڈیزاسٹر واز دیئر وین اٹ افیکٹڈ یور نیٹورک. تو یو ہیو ٹو گو تھرو آل دیٹ انفارمیشن اینڈ دیٹ از بینگ پروسیسڈ بائی دا نیٹورک
management system. Now, when you talk about all these communication tasks, تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ although data communication concept is simple enough that a sender sends information via some kind of physical path and a receiver receives it, but it's not so simple. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ it's a complicated process. You have to have a lot of different logics involved and a lot of different processes and blocks involved in your communication system that actually ensure کہ جو ڈیٹا آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ بھیج رہے ہیں وہ سیکیورلی سیفلی اکارڈنگ ٹو یور سسٹم اسپیسیفکیشنز ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارا ایک چھوٹا سا راؤنڈ اپ تھا. اٹ واز اے اسمال گوئنگ بیک ٹو آور پریویس انفارمیشن اینڈ دین ٹرائنگ ٹو ری اسٹڈی اٹ. ہماری سارا ایک ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کا ایک ماڈل اب ہمارے سامنے آ گیا ہے. ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ایک ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم کرتا کیا ہے, اس کے کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں, اور ان کمپوننٹس کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے ٹاسک, کون کون سے فنکشن جو ہیں وہ پرفارم کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. ناؤ ان دا ریسٹ آف دا کورس ہم کیا کریں گے کہ ہم آہستہ آہستہ وی ول سلولی اینڈ گریجولی موو ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ ایچ آف دیز بلاکس, ایچ آف دیز پروسیسز اینڈ ایچ آف دیز ٹاسکس جو کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھے ہیں. Before we actually move on to the next topic, I just need to mention one more thing another time. When you talked about these communication tasks, تو میں نے ان کو شروع کرنے سے پہلے بھی تھوڑا سا آپ کو بریف کیا کہ ایک اسپیسیفک کمیونیکیشن سسٹم میں اٹس ناٹ کمپلسری دیٹ آل آف دیز ٹاسکس آر ریکوائرڈ. ہو سکتا ہے اٹ مائٹ بی پاسبل دیٹ یو آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ ا سسٹم دیٹ از پارٹ آف دا سیم آفس. It might be possible that there is absolutely no information out there that you want to actually secure, or there is no problem of flow control in there, or you don't actually need addressing because there are no multiple links in your network. Us case mein you can actually remove some points of this, some of these tasks and functions from your communication system. So once again, you can delete some of the tasks, you can add some more tasks depending upon your system specifications, and you can always merge some of these tasks to be performed together. The next topic that we are going to talk about is the protocol. What do we mean by a protocol? ایک protocol کیا چیز ہے؟ ہم نے تھوڑا سا protocol کا ذکر کیا تھا when we were actually talking about a data communication system, but we didn't go into real detail of it. So before we actually move on, it's very important that we talk about what is a protocol and how is it implemented, what are the specific components of a protocol that actually make it effective in a data communication system. اور کیوں ہمیں when you talk about the rules, why do we actually need rules? I mean, just say something and the listener will hear. I mean, isn't it possible on a data communication system? No, it's not. We'll actually look into it. What is protocol? In computer networks, جیسا میں نے آپ کو بتایا, communication between two entities is most of the time in different networks. The two entities that are trying to exchange information are present in two different networks. Now, ایک دفعہ پھر entity is any device that is capable of sending and receiving data. Similarly, a system is a physical object that contains more than one entities in it. So, in computer networks, communication occurs between two entities in different networks. Now, two entities in different networks can't just send data on the transmission medium or send bits on the transmission medium and they expect to be understood. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ it's not a individual or a human to human communication. You say something and you expect to be listened. It's not the case. When you talk about a data communication system, so it's not possible کہ آپ ایک اپنا انفارمیشن جو ہے وہ ایک ٹرانسمیشن میڈیم پر بھیج دیں اینڈ یو جسٹ ایکسپیکٹ دیٹ یو ول بی لسن اینڈ وٹ ایور دا ریسیونگ ڈیوائس اٹ ول پراپرلی ریسیو وٹ ایور یو آر سینڈنگ. ناؤ فار کمیونیکیشن یو نیڈ ٹو ہیو اے سیٹ آف رولس, کچھ لاز, کچھ ایسی اسپیسیفکیشنز ہونی چاہیے کہ جس کو لے کر ہم ایک چیز کو ٹرانسمیٹنگ اینڈ سے ریسیونگ اینڈ پر ٹرانسمٹ کر لیں اور ریسیور کو پتا ہو کہ جو انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے وہ کس فارم میں, کس فارمیٹ میں, کس ٹائمنگ کے ساتھ, کس طرح سے میرے پاس آ رہی ہے تاکہ وہ اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر سکے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پروٹوکول از اے سیٹ آف رولز دیٹ گورن کمیونیکیشن. تو ہمیں اس ساری چیزوں کو, ان سب فارمیٹ, ٹائپ, ٹائمنگ
اینڈ ڈفرنٹ ٹائپ آف سگنل دیٹ وی کین سینڈ. ان سب چیزوں کو ڈیسائڈ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ہیو سم کائنڈ آف رولس. سو اے سیٹ آف رولس دیٹ گورن کمیونیکیشن از نون ایز اے پروٹوکول. ایگزامپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وین یو ٹاک اباؤٹ اے پروٹوکول, لیٹس consider two people that are actually talking about some specific stuff. They are talking to each other in two different languages. One of the person is only able to speak French and the other person is only able to understand German. اب یہ ممکن نہیں ہوگا کہ if the saying person or the person that is speaking is saying something in French and this person who is actually listening is only capable of understanding German, تو وہ فرینچ کو سمجھ سکے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے two systems are trying to communicate, their specifications are different. You are sending some data in some other form and the receiver is expecting some other form. تو آپ کو ان دو لسنرز کو, جو کہ ایک فرینچ بول رہا ہے اور دوسرا صرف جرمن سمجھ سکتا ہے اور فرینچ سمجھ ہی نہیں سکتا, تو دے ہیو ٹو اگری آن سم کائنڈ آف لینگویج اینڈ سم کائنڈ آف سینٹینس فارمیٹس, کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ سمجھ سکیں. ناؤ وین یو ٹاک اباؤٹ پروٹوکولس, تو پروٹوکولس ہمیں تین بیسک چیزیں بتاتے ہیں, سم اپ کرتے ہیں. جو تھوڑی سی ڈسکشن ہم نے پروٹوکول کے بارے میں کی. پروٹوکولس ٹیل اس تھری تھنگس. نمبر 1, واٹ از کمیونیکیٹڈ. نمبر 2, ہاؤ اٹ از کمیونیکیٹڈ. اینڈ نمبر 3, وین اٹ از کمیونیکیٹڈ. تو یہ تین بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پروٹوکول کے ذریعے سے ڈیفائن کرنی ہوتی ہیں وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹرانسمیٹنگ انفارمیشن فرام ون ڈیوائس ٹو دا ادر. Key elements of a protocol. When you talk about a protocol, there are three key elements of a protocol: syntax, semantics اور timing. تو آئیے تینوں ایلیمنٹس کو باری باری ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The first key element of a protocol is the syntax. Syntax represents the structure or the format of the data that you can send on the transmission medium. Structure اور format سے کیا مراد ہے ہماری؟ It means that the data, the order in which the data is actually presented to the receiver. For example, if you are sending some specific amount of information or some specific amount of information in the form of bits from the transmitter to the receiver, تو syntax جو ہے وہ یہ بتاتا ہے آپ کو کہ for example, a receiver will say the first 8 bits that will come to me, that will be the sender's address. The next 8 bits will be the receiver's address. And whatever is left in that chunk or packet of information is going to be the data. یعنی syntax کے ذریعے receiver کو کیا help ملی؟ When you talk about the particular element syntax of a protocol, syntax helps receiver to understand what is the order in which the data is presented by the transmitter. The next important element of a protocol is the semantics. Semantics refer to the meaning of each section of bits. What is a particular bit pattern that is going to be received, how that bit pattern should be interpreted, and how what are the specific actions that can be taken after that interpretation. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. When you talk about the specific semantics of a piece of information, the receiver and the transmitter could agree that okay, let's have a small pattern represent some specific information. For example, میرے پاس جب بھی receiver should tell the transmitter کہ جب بھی میرے پاس ایک sequence of bits آئے گا that is 2 ones and 2 zeros, so I'll understand that you need me to expect a new packet after it. یہ 2 ones and 2 zeros are representing a end of the previous packet. Whenever this happens, the receiver will automatically synchronize itself to receive a new packet from the transmitter. تو اس طرح سے کہ انفارمیشن جو آ رہی ہے آپ کے پاس, دا پیٹرن جو آپ کے پاس انفارمیشن کا ہے اس کو کس طرح سے ہم لوگوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے اور اس انٹرپریٹیشن کے بعد کس طرح سے اس پہ ایکشن لینا ہے, دیٹ از ایکچولی ڈیسائڈیڈ بائی اگریئنگ آن دا سیمینٹکس پارٹ آف اے پروٹوکول. دا تھرڈ امپورٹنٹ پارٹ آف دا پروٹوکول از دا ٹائمنگ. ٹائمنگ ان اے پروٹوکول ریفرز ٹو 2 کریکٹرسٹکس. 2 بیسک کریکٹرسٹکس ہیں کہ دیٹ وی ایکچولی ڈیسائڈ آن اور ٹرائی ٹو اگری آن وین وی آر اگریئنگ آن دا ٹائمنگ آف اے پروٹوکول. نمبر 1, ہاؤ فاسٹ دا ڈیٹا شوڈ بی سینڈ. نمبر 2, وین دا ڈیٹا شوڈ بی سینڈ. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو 2 امپورٹنٹ پروسیسز ہیں جو کہ دس اسپیسیفک ایلیمنٹ آف اے پروٹوکول ٹیکس کیئر. پہلا ایلیمنٹ کیا ہے؟ اسپیڈ میچنگ. وین یو آر
talking about how fast it should be sent from the transmitter to the receiver, we are talking about matching the speed of the two devices. Similarly, when you are talking about when data should be sent or when a new unit of data to be sent, you are talking about the sequencing of the data. It takes care of two things. One is speed matching and the next is sequencing of the data. اس کو ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ایگزامپل ابھی پیچھے کمیونیکیشن ٹاسک میں فلو کنٹرول پڑھتے ہوئے بھی دیکھی. اس کو دوبارہ سے ایک بار اسٹڈی کرتے ہیں. The two devices should agree on what should be the speed of the data to be sent from the transmitter to the receiver. Same example, if the transmitter is sending data at a rate of 100 megabits per second and the receiver is only able to process and handle data at a speed of 10 megabits per second, then it's very difficult for the receiver to receive data more than its speed. تو کیا ہوگا کہ after some specific interval of time the data will start getting lost. یہ تین آپ نے ایلیمنٹس پڑھے دیٹ اے پروٹوکول ہیز اینڈ یو ہیو ٹو ایکچولی ڈیسائڈ اپون آل دا تھری ایلیمنٹس آف اے پروٹوکول. جو آپ کا سیٹ آف رولز ہے دیٹ وی کال دا پروٹوکول, اس سیٹ آف رولز میں ہمیں ان تینوں ایلیمنٹس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وی دا ٹرانسمیٹنگ اینڈ دا سینڈنگ ڈیوائس ایگری آن دا سینٹیکس آف اے پروٹوکول اور دا سینٹیکس آف دا انفارمیشن اینڈ دا سیمانٹکس آف دا انفارمیشن پلس دا ٹائمنگ آف دا انفارمیشن. Now that you have gone through the specifications of a protocol, what are the key elements of a protocol, آپ لوگوں کو کچھ پروٹوکول کا آئیڈیا ہو گیا تو we will talk about the protocol architecture. What do we mean by a protocol architecture? Now, when you are talking about accomplishing a big communication task, آپ نے پہلے دیکھا and when we went through the communication tasks and when we went through the last two lectures, you saw that communication is not a simple process. It's a combination of a wide variety of complex processes and complex logic. So when you're talking about accomplishing this complex task, so instead of having a single module for performing communication, for performing all these tasks, there is we try to have a structured set of modules that can actually implement communication function. ہم بجائے اس کے کہ ایک سنگل ماڈیول کو, یہ ایک ویسا ہی کانسیپٹ ہے جیسا کہ آپ نے ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ میں بھی تھوڑا سا پڑھا تھا, اس سے ملتا جلتا تھوڑا سا کانسیپٹ ہے. وین یو ٹاک اباؤٹ a single module doing the whole of the process, it's very difficult for the single module to actually accomplish all those tasks. Secondly, whenever you need to change some specific part of your communication system, you need to change you need to alter the whole communication module. تو ہم کرتے کیا ہیں, we actually try to divide this communication tasks into a structured set of modules with each module implementing some specific functions. اس قسم کے اسٹرکچر کو we call as protocol architecture. اس کو آپ جیسا کہ سلائیڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں, when you talk about this kind of architecture, we are talking about dividing our communication functions into multiple modules. If you can watch on the slides, I mean you can see two computers, computer X and computer Y, trying to transfer a file. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس فائل ٹرانسفر کے فنکشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کس طرح سے اپنے ایک پورے ٹاسک کو ڈفرنٹ ماڈیولز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. وین یو ٹاک اباؤٹ دا فائل ٹرانسفر آرکیٹیکچر اور دا فائل ٹرانسفر پروٹوکول آرکیٹیکچر, وی کین ایکچولی ڈو اٹ ان اے وے کہ ایک ہی ہمارا سنگل ماڈیول ہو جو کہ سارے کے سارے فنکشنز کو فائل ٹرانسفر پلس کمیونیکیشن پلس نیٹورک ایکسیس سارے فنکشنز کو ویژولاز کر رہا ہو. آن دا ادر ہینڈ, if we need to have a architecture or a structured set of protocols, so what advantages will it give us? Let's look at them on the slide. The first module that you can see out here is the file transfer application. اب میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ instead of having one complete module taking care of all the file transfer tasks, you actually divided that task into multiple modules. فائل ٹرانسفر ایپلیکیشن کیا کر رہی ہے؟ فائل ٹرانسفر ایپلیکیشن ایکچولی کنٹینس آل آف دا لاجک دیٹ از یونیک ٹو دا فائل ٹرانسفر ایپلیکیشن. اب یہ لاجک کیا ہو سکتی ہے؟ دیٹ لاجک کین بی ٹرانسمیٹنگ پاسورڈس, دیٹ لاجک کین بی فائل کمانڈس. واٹ آر فائل کمانڈس؟ فائل کمانڈز آر چیکنگ فائل سسٹم آن دا ادر مشین if it is ready or not. Similarly, checking the file system compatibility. کہ آج فائل سسٹم جو آپ کے پاس یہاں پہ ہے, if it is you might have not been knowing the
complicated systems right now, but there are two different types of systems, namely FAT, FAT and NTFS. اگر آپ اپنی کسی کمپیوٹر کے کسی ڈرائیو کی پراپرٹیز میں جائیں اینڈ یو رائٹ کلک آن دا پراپرٹیز, یو ول ایکچولی سی دا فائل سسٹم آف دیٹ اسپیسیفک ڈرائیو. تو ہماری فائل ٹرانسفر ایپلیکیشن ان ساری چیزوں کا خیال رکھے گی. پاسورڈز کیسے ٹرانسمٹ کرنے ہیں, فائل کمانڈس کا خیال رکھے گی. اٹ ول چیک دا فائل ریکارڈز. اب when you talk about the rest of the functions, they are not only file transfer. The actual transfer of the file modules, is a different category of tasks. When you talk about allowing file transfer to transfer the information by itself, it's not really possible. You can do that in a single module, but instead of allowing file transfer module to deal with actual transfer of data and commands, we can have a separate module for this transfer. Is ایکچوئل ٹرانسفر جو کہ ہم ان کمانڈ یا فائل کی کر رہے ہیں, اس کو اکمپلش کرنے کے لیے وی کین ہیو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سروس ماڈیول. دس ماڈیول مسٹ میک شیور دیٹ دا ریسیور سسٹم از ریڈی ٹو ریسیو اینڈ لک ان ٹو دا ریلائبل ایکسچینج آف ڈیٹا. سملرلی دا نیٹورک انٹرفیس دیٹ یو کین سی آن دا سلائڈ, دس از actually defining the actual network interface that we are going to have of our system with the transmission medium or the communication network. اب ہم اگر سنگل یونٹ کی فارم میں کام کر رہے ہیں تو what will happen is if we have a interface with the communication network, then it is totally independent of the communication network. Nature of the exchange between the systems is totally independent of the network that connects them. اب اس سے ہوتا کیا ہے, what is the consequence that allows us to have a third module that can actually handle the details of the network interface and interacts with the network. اب جب یہ نیٹورک سے انٹریکٹ کرے گی تو what option اور what advantage that it give us. اگر کل کو ہمارا یہ کمیونیکیشن نیٹورک جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے تو we only need to change or we only need to alter the network access module. ہمیں اگر ہم سنگل ماڈیول کی شکل میں کام کر رہے ہوں تو ہمیں ٹوٹل تھرو آؤٹ ماڈیول میں چینجز لانی پڑیں گی. دس کین ریزلٹ ان ٹو اے نمبر آف بگز, دس کین ریزلٹ ان ٹو اے نمبر آف ایررز. بٹ if you are working in the form of a simplified architecture, then only the network access modules need to be altered if we need to change the communication network. So dear students, you have actually looked into a protocol. What do we mean by a protocol? What are the key elements of a protocol? The syntax, the semantics and the timing. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پروٹوکول آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے. جب ڈفرینٹ ٹاسکس ہم نے کمیونیکیشن کے پرفارم کروانا ہوتے ہیں تو ہاؤ ڈو وی ایکچولی انسٹیڈ آف کمبائننگ آل دا ٹاسک ان اے سنگل انڈیپینڈنٹ ماڈیول, ہم کس طرح سے اس ٹاسک کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ان اے اسٹرکچرڈ فارمیٹ, ان اے لیئرڈ فارمیٹ. اس کو آپ نے چیک کیا. وی ٹک دا ایگزامپل آف اے فائل ٹرانسفر ایپلیکیشن, اور ایک فائل ٹرانسفر ایپلیکیشن کو ہم نے 3 ماڈیولز میں کنورٹ کر دیا. انسٹیڈ آف ون سنگل ماڈیول ڈیلنگ ود دا ٹرانسفر آف فائل فرام دا سینڈر ٹو دا ریسیور, ہم نے اس کو 3 ڈفرنٹ ماڈیولز میں ٹرانسفر کر دیا, جو کہ فائل ٹرانسفر ایپلیکیشن, دین کمیونیکیشن سروس ماڈیول اینڈ دین نیٹورک ایکسیس ماڈیول. تو اب کسی بھی اگر اسپیسیفک پارٹ آف دیٹ پروٹوکول میں کوئی چینج آئے تو وی نیڈ ناٹ ٹو آلٹر دا ہول ماڈیول. انسٹیڈ وی کین اسٹریٹ اوے گو ہیڈ ٹو دیٹ پارٹ of the structure and alter it and then carry on with our communication. Dear students, let's now go into another topic. Let's try to discuss some of the characteristics of the protocol before we actually get rid of protocols, before we actually try to finish up our discussion. Thodi si characteristics padhte hain ek protocol ki. These are actually the 4 characteristics that we need to study. The protocols can either be direct or indirect. They can be monolithic or structured. They can be symmetric or asymmetric, or they can be standard or non-standard. So let's go into each of these characteristics one by one. The first characteristic of a protocol is the protocol can either be direct or it can be indirect. What do we mean by direct and indirect? When you're talking about a point-to-point connection between 2 devices, جب آپ 2 devices کی بات کرتے ہیں جو کہ directly ایک دوسرے سے connected ہیں, there is no intervening agent in there. There is no other computer or no other entity that they have to take care of or they have to keep in view when they are actually connecting with each other. تو اس قسم کی کمیونیکیشن کو ہم بولتے ہیں کہ this is direct communication. ہم اس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے کانسیپٹ کو اگلے لیکچرز میں بھی الیبوریٹ کریں گے. بٹ فار ناؤ when you talk about the direct communication means
دو ڈیوائسز آپس میں ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں, دیر از نو ایڈیشنل لنک ان بٹوین. اس کیس میں our protocol is going to be a very simple protocol that's acting between only two devices, and we will call it a direct protocol. The other type of the protocols is a indirect protocol. When you have a switched network, and we will see what is a switched network, but when you have your transmission medium, a full-fledged network that is a combination of more than one devices and more than one links, so phir it's not so simple as a direct connection. You have to have some kind of architecture that can actually work in that internetwork or that internet kind of a stuff. The data transfer in this case will depend on other entities. آپ اگر ایک specific kind of information ایک ٹرانسمیٹر سے ریسیور کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں تو you cannot just send it directly. You have to take an indirect path, and that indirect path will certainly depend on a number of other intervening agents or number of other entities that are present in a network. This kind of indirect communication will result in a little bit more complex protocol as compared to the direct protocol. تو یہ پہلی کریکٹرسٹک تھی ہمارے پاس. The protocol can either be a direct protocol depending upon the type of communication, or it can be a indirect protocol depending upon if more than one entities or more than one links are there in the communication system. The next characteristics that we are going to discuss is a monolithic or structured protocols. کمیونیکیشن, جیسا کہ میں بار بار آپ کو باور کرا رہا ہوں کہ کمیونیکیشن از اے کمپلیکس ٹاسک. اٹس ٹو کمپلیکس فار اے سنگل یونٹ. یو ہیو جسٹ وٹنسڈ ان دا ایپلیکیشن آف دا فائل ٹرانسفر. آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ اٹس ٹو کمپلیکس فار اے سنگل ماڈیول ٹو کیری آن all the communication tasks that are related with just a small communication process of transferring a file. تو پھر کیا کیا جائے؟ We need to divide that into some kind of protocol architecture. We need to have some kind of structure that actually breaks down the problem into smaller units, and then we can devise different modules, each dealing with each part of that problem. اب اس کو اکمپلش کرنے کے لیے لیڈ اسٹرکچر ہم لوگوں نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے. تو ڈپینڈنگ اپون اف دا سنگل یونٹ از ایکچولی ڈیلنگ ود دا فل پرابلم, وی سے دیٹ دا پروٹوکول دیٹ وی آر یوزنگ از اے monolithic protocol. Similarly, if you divide that big task into smaller units and then different independent modules, talk about or deal with those specific tasks, so we say that our protocol is structured. Third characteristic of a protocol is whether the protocol is symmetric or asymmetric. آپ لوگوں نے ایک ایپلیکیشن دیکھی تھوڑی دیر پہلے, ایک ڈائگرام دیکھی. when we talked about that diagram, the file transfer application on the receiver end was directly communicating with the file transfer application of the transmitting end. Similarly, آپ کا جو سیکنڈ ماڈیول تھا کمیونیکیشن سروس ماڈیول, وہ ٹرانسمیٹنگ اینڈ پر اٹ واز ڈائریکٹلی ڈیلنگ ود دا کمیونیکیشن سروس ماڈیول آن دا ریسیور اینڈ. Not as such, when you talk about dealing with, it's not a direct connection, but it's a peer-to-peer connection. It's a logical connection. یہاں سے آپ ٹرانسمیٹنگ اینڈ سے when you are sending something or you are trying to send something means that information is destined or that information is specifically for the file transfer application of the receiver side. یہ اسی انفارمیشن, اس اسپیسیفک انفارمیشن کو جو کہ فائل ٹرانسفر ماڈیول ٹرانسمیٹنگ اینڈ سے آپ کا ٹرانسمٹ کر رہا ہے, اس اسپیسیفک انفارمیشن کو وہی ماڈیول ڈیل کرے گا آن دا ریسیونگ اینڈ, دیٹ از ایکچولی ڈیلنگ ود دا فائل ٹرانسفر ایپلیکیشن. Similarly, when you talk about network access module on the transmitting end, the information that it will add into the message will be dealt with or will be concerned with the network access module on the receiving end. اس طرح کے logical connections کو ہم بولتے ہیں peer-to-peer connections. If your protocol implements peer-to-peer connections in it, then we say that our protocol is symmetric. On the other hand, if it's not the case, then we say our protocol is asymmetric. The last characteristic of a protocol is whether the protocol is standard or non-standard. Standards جو ہیں وہ you must have been heard the standard, the word standard. When we talk about the standard, means we are trying to develop something that is compatible to all the users that are actually using that specific kind of information یا specific kind of protocol. اب اس standards کو ہم اگلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا دیکھیں گے. We will actually in fact start with standards in the next lecture. But briefly speaking,
اگر ایک پروٹوکول ایسا ہے دیٹ از اسٹینڈرڈ, اٹس ایکچولی کمپیٹیبل تھرو آؤٹ دا ورلڈ اور تھرو آؤٹ سم اسپیسیفک سسٹمس, دین it will be much easier for you to communicate with the other systems because both of you will be using the same standard protocol. On the other hand, if you're using some specific protocol that is built for a specific communication task and a specific set of computers, then you will only be able to communicate within that specific set and not outside it. In that specific case, we say that our protocol is non-standard protocol. Dear students, this was our today's lecture. Before we can actually, close out, let's briefly review what we have gone through today. ہم لوگوں نے اسٹارٹ آف کیا ٹاکنگ اباؤٹ سم اسپیسیفک کمیونیکیشن ٹاسکس. ہم لوگوں نے کچھ ٹاسکس ایسے دیکھے جو کہ سمپلیفائڈ کمیونیکیشن سسٹم سے تھوڑا سا بڑھ کر ہیں, جو کہ دیٹ ایکچولی میک آر کمیونیکیشن سسٹم اور دا پروسیس آف ڈیٹا کمیونیکیشن لٹل مور کمپلیکس. یہ وہ ٹاسک تھے جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے وین وی آر ایکچولی ڈیولپنگ اے ریئل ٹائم کمیونیکیشن سسٹم. دین وی وینٹ انٹو دا ڈسکشن آف پروٹوکولس. واٹ از اے پروٹوکول, واٹ آر دا rules and regulations, and what are the key elements of this protocol that we need to keep in mind when we were actually trying to accomplish the communication of data from one point to the other. Kuch elements iske study kiye in syntax, semantics and timing. Is protocols کے بعد ہم نے پروٹوکول آرکیٹیکچر کو اسٹڈی کیا, کس طرح سے ہم ایک بگ سیٹ آف ٹاسکس کو اسمالر ماڈیولز میں, اسمالر اسٹرکچرڈ آرکیٹیکچر میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تاکہ بڑی پرابلم ایک اسمالر یونٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے اور پھر ہر چھوٹا یونٹ جو ہے وہ اس پرابلم کے چھوٹے پارٹ سے ڈیل کرے. اس کے بعد ان دا ویری اینڈ وی لکڈ انٹو سم آف دا کریکٹرسٹکس آف پروٹوکولس. دا پروٹوکولس کین بی آئدر مونولتھک اور دے کین بی اسٹرکچرڈ, they can be direct or indirect, they can be symmetric or asymmetric, and they can be standard and non-standard. Dear students, talking about standards, we will start off the next lecture with a discussion of standards, how the telecom or the data communication standards are formed, کس طرح سے کون سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ان اسٹینڈرڈس کو بناتی ہیں, اینڈ وٹ وی کین ڈو اور ہاؤ آر دوز اسٹینڈرڈس ایکچولی میڈ کمپیٹیبل انٹرنیشنلی. تو ہم اس کو نیکسٹ ٹائم اسٹڈی کریں گے. Before we can actually finish today's lecture, let's go to the slide and talk about a little bit of the suggested reading from our textbooks. Section 1.4, Data Communication and Networking, 2nd edition by Behrouz A. Feroza, and Section 1.1 and 2.1, Data and Computer Communication, 6th edition by William Stallings. Dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. تھوڑا سا ہم نے چیزوں کو سم اپ کیا آج کے لیکچر میں. نیکسٹ ٹائم ود دا ڈسکشن آف اسٹینڈرڈز وی ول ایکچولی فنش آر براڈ اینڈ اوور ویو دا سینیریو آف دیٹ دا بگ پکچر آف دا ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم, اور اس کے بعد پھر ہم ایک ایک پروسیس کو لے کر چلیں گے. مجھے امید ہے کہ یو ول اکمپنی می ان دا نیکسٹ لیکچر ٹو. آئی ول سی یو دین. اللہ حافظ.